السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق مائکروسافٹ والا، اور آپ سب کو اس خصوصی انٹرویو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معزز مہمان موجود ہیں جن کی تعلیمی اور تدریسی زندگی بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور مسلسل سیکھنے کے جذبے سے یہ ثابت کیا کہ انسان اگر ارادہ کر لے تو ہر مرحلے پر اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتا ہے۔ ہماری آج کی مہمان کا تعلق مردان خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے ایم فل نباتیات کیا ہے، تدریس کے شعبے میں 6 سالہ تجربہ رکھتی ہیں، اور اس وقت گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ریحان اے آئی ٹیچرز انسٹیٹیوٹ میں جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آئیے گرم جوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری معزز مہمان محترمہ فاخرہ تحریم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ وعلیکم السلام، شکریہ فاروقی مائکروسافٹ والا۔ فاخرہ صاحبہ، ہم انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائیے۔ جی، ایک بار پھر سے شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا، مجھے موقع دینے کا۔ میرا نام فاخرہ تحریم ہے، میں مردان KPK سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں نے ایم فل نباتیات یعنی باٹنی کی ہوئی ہے، اور ٹیچنگ کے شعبے میں میرا جو ہے 6 ایئرس کا ایکسپیرینس رہا ہے۔ بس اس وقت جو ہے میں گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو AI ہے اور جدید ٹیکنالوجی وہ سیکھ رہی ہوں تاکہ خود کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بہترین بنا سکوں۔ جی ٹھیک فاروقی۔ ہے، آپ کا تعلق مردان خیبر پختونخوا سے ہے۔ اپنے شہر، خاندان اور تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بالکل، مردان ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور میں ایسا کہنا مطلب غلط نہیں ہوگا کہ ویل ایجوکیٹڈ جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے تعلیم اور ثقافت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ میرا تعلق بھی ایک ایسے ہی خاندان سے ہے جس نے ہمیشہ تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی مردان سے حاصل کی ہے، اور بعد میں جو ایم فل باٹنی ہے وہ بھی ادھر ہی سے مکمل کیا، اور میرا یقین ہے کہ سیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ تو ہمیں یہ بتائیے، آپ نے ایم فل کیا، آپ نے اس مضمون کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، جذبات تھا؟ دیکھیں، مجھے بچپن سے ہی نیچر، پلانٹس، جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ بڑا شوق رہا ہے، تو اسی بیس پہ ظاہر ہے باٹنی جو ہے، جیسے کہ باٹنی مینس پلانٹ اسٹڈی، تو اسی بیس پہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو ہمیں فطرت کو سمجھنے اور ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ بس اسی دلچسپی نے مجھے اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو تدریس کے شعبے میں 6 سال کا تجربہ حاصل ہے۔ اپنے تدریسی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، یہ سفر بہت ہی خوبصورت رہا ہے، اور اس میں جو ہے 6 سالوں سے مطلب میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کیا ہے کہ ان کو میں نے یہی سکھایا ہے، بلکہ میں نے خود بھی یہی سیکھا ہے کہ جو علم ہے وہ صرف کتابی نہیں ہونا چاہیے، کتابوں میں ہی علم نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ بس رٹا لگا لیا آپ لوگوں نے، یا جو ہے کتاب ہے، بس یہ کتاب ہے، اس کے یہی ٹاپک آپ پڑھ لیں اور اسی کو یاد کر کے بس پیپر میں وہی دے دیں، کوئی پریکٹیکل لائف نہیں ہے۔ تو اس سے مجھے مطلب یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ علم صرف کتابوں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ تنقیدی سوچ، خود اعتمادی اور اچھے اخلاق بھی سیکھنے کا عمل ہے نا، اسٹوڈنٹس میں یہ کوالٹی بھی آنی چاہیے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ اس سے میں نے یہی سیکھا کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور ان کی صلاحیتیں ہر ایک میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو اسی بیس پہ ایک اچھا استاد صرف پڑھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنے طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی ان کو پہچان کرا کر انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تدریسی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آج بھی آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ جی بالکل، جیسے جب کوئی طالب علم سٹارٹ میں پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے
لیکن بعد میں محنت کر کے اور بہترین نتائج حاصل کرتا تھا، اور اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ جب اپنے استاد کو دیتا ہے تو اس سے بڑی خوشی اور فخر کی بات کوئی نہیں ہوتی. جیسے کہ میری ایک جی اسٹوڈنٹ، ابھی اگر اگزامپل میں آپ کو دے دوں تو میری ایک اسٹوڈنٹ ایف ایس سی میں میرے ساتھ تھی، اور وہ اسٹوڈنٹ آج ماشاء اللہ سے پرنسپل ہے ایک اسکول میں. اور اسی اسٹوڈنٹ سے جب میری کانٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ اکثر مجھے کہتی ہے کہ ٹیچر آپ کے پڑھائے ہوئے جتنے بھی طریقے تھے، آپ کے جو بھی کام تھے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو وہی جو ہے اسے سن کے نا بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ گھریلو خاتون ہیں. گھریلو زندگی نے آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ گھریلو زندگی یہ جو ہے اس میں مجھے مطلب صبر، ذمہ داری اور وقت کی قدر اور بہترین منصوبہ بندی جو ہے یہی سکھائی ہے. اس نے ہی میری شخصیت کو مزید مضبوط اور متوازن بنایا، بیلنس بنایا. ماشاء اللہ. گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی تعلیم کو سیکھنے کے سفر کو جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا. اب آپ یہ توازن کیسے قائم رکھتی ہیں؟ جی بالکل. شادی شدہ زندگی ٹف تو ہوتی ہے، لیکن میں اپنے دن کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہوں. گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد روزانہ کچھ وقت اپنی جتنی بھی میری سرگرمیاں ہیں، جیسے آج کل میں اے آئی سیکھ رہی ہوں تو اسی بیس پہ اس کی کچھ جو بھی اسائنمنٹس ہوں، جو بھی کام میرا ہو اس کے لیے ضرور نکالتی ہوں. ایکچولی میرا ماننا ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو وقت ضرور نکل آتا ہے. سمپل. ٹھیک ہے. آپ نے ریحان اے آئی ٹیچرز انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کیوں لیا؟ یہ جو ہے نا یہ ہمارے فیوچر نیڈ ہے. سمپل. پہلے تو یہی ہے کہ یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے ایک. اور میں چاہتی تھی کہ یہ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں یا اے آئی ہو گیا، اس کو صحیح طریقے سے میں سیکھوں. اور آگے جو ہے اس کو، جیسے ابھی میرے بچے ہیں تو ان کے لیے بھی میں اس کو سیکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر بھی میں اس کی لگن، اس کے جو جتنے بھی ٹولز ہیں وہ ان کو بھی سکھاؤں. اور ٹھیک ہے. بس یہی مقصد مجھے یہاں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے فاخرہ صاحبہ. مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی آج پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے. آپ نے اس شعبے کو سیکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آج کل جو ہے نا دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، بالکل. اور اے آئی جو ہے یہ ہمارے مستقبل کی اہم ترین ٹیکنالوجی ہے. ہر فیلڈ میں آج کل اے آئی جو ہے ضروری ہو گیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ خود کو اس تبدیلی کا حصہ بناؤں تاکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کر سکوں اور دوسروں کو بھی بہتر رہنمائی کر سکوں. ٹھیک ہے. اب تک ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت ہی زیادہ اچھا، کیونکہ ابھی آج تک کی جتنی بھی کلاسز ہو گئی ہیں یا جتنا بھی میں نے سیکھا ہے نا، تو اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دس پلیٹ فارم از دا بیسٹ. کیونکہ اگر میں اب پرسنلی اب تک میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، انسٹیٹیوٹ کا نام میں نہیں لوں گی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا بھی آن لائن اسی طرح کے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے ایڈمیشن کروایا ہے. لیکن وہاں سے ٹھیک ہے. میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے. صرف بس وہی نا پیسہ بٹورنے والا سسٹم چل رہا ہے. تو میں جب یہاں پہ ایڈمیشن لے بھی رہی تھی تو پہلے میں بہت ڈر رہی تھی. میں نے کہا ایسے نہ ہو یہاں بھی یہ سسٹم ہو. لیکن ماشاء اللہ یہاں پر مجھے آ کر بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت کوپریٹو یعنی سٹاف ہے یہاں کا، یعنی کہ بہت آپ یہ ماشاء اللہ. ریکمینڈ کرتی ہیں، آپ یہ سب کو ریکمینڈ کرتی ہیں؟ جی بالکل، میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی. اور میں اپنی فیملی میں بھی آج کل یہی سب کو کہہ رہی ہوں کہ جوائن کر لیں، اس کو ہی جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اب تک آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں کون سی چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس میں یہ بات مجھے متاثر کرتی ہے کہ جو اے آئی ہے اس کے ذریعے ہم بہت کم وقت میں اعلیٰ معیار کا تعلیمی مواد، پریزنٹیشنز، تصاویر اور دیگر تعلیمی وسائل تیار کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے ہم لوگ کرتے تھے اسائنمنٹس ہو گئے، لکھو، کاپی ایک بک نکالو، یہ کرو.
ایون آپ کے جتنے بھی ہمارے جو وزٹنگ کارڈز ہو گئے، بل بورڈز بنانے ہو گئے، یعنی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ہو گیا کام، تو وہ سارا اے آئی کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا. آپ کے خیال میں مصنوعی ذہانت پاکستان کے تعلیمی نظام میں کس طرح مثبت کردار ادا کر سکتی ہے؟ اے آئی جو ہے، اے آئی اساتذہ ہو گئے اور طلبہ، ان دونوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے ذاتی نوعیت کی تعلیم، بہتر تحقیق، خود کار اسائنمنٹ چیکنگ جو ہو گئی، اسائنمنٹ چیکنگ سمپل، اور معیاری تعلیم مواد اور جدید تدریسی طریقے جو ہیں وہ متعارف کرائے جا سکتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اے آئی اساتذہ کی جگہ لے لے گی. ایک تجربہ کار استاد ہونے کے ناطے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، خیر یہ تو بالکل غلط بات ہے. اے آئی استاد کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن یہ ہے کہ استاد کی معاون بن سکتی ہے، اور ایک استاد کی رہنمائی، اخلاقی تربیت، جذباتی سمجھ بوجھ اور انسانی تعلق کو کوئی مشین مکمل طور پر تبدیل تو نہیں کر سکتی نا. ٹھیک ہے. اگر آپ دوبارہ تدریس کے شعبے میں آئیں تو اپنی کلاس میں اے آئی کو کس طرح استعمال کریں گی؟ جی بالکل، اگر جب میں آؤں گی انشاءاللہ تو یہی میرا ارادہ ہے کہ جو اے آئی کی مدد سے دلچسپ کا مطلب بہت اچھے پریزنٹیشن ہو گئی، کوئزز ہو گئے، ڈفرینٹ امیجز پکچرز کے ذریعے پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ویڈیوز ہوتی ہے، اس طرح مختلف چیزیں ہیں کہ ان کو تیار کروں گی تاکہ طلبہ کی جو ہے دلچسپی بڑھے اور ان کو سیکھنے کی رفتار جو ہے وہ بہتر ہو سکے. بہت سی خواتین شادی یا گھریلو ذمہ داریوں کے بعد اپنی تعلیم یا کیریئر چھوڑ دیتی ہیں. آپ ایسی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ تعلیم اور سیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حالات جیسے بھی ہوں، اگر عزم مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں. اپنے اوپر یقین رکھیں اور سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. ہر کامیاب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا رہی؟ بالکل، میری سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ وہی گھریلو ذمہ داریاں ہیں. ذاتی زندگی اور اپنی پیشہ ورانہ ترقی کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے، لیکن میں نے اسے ایک چیلنج قبول کر کے چیلنج کے طور پر ہی قبول کیا ہے. بالکل، جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، فاخرہ چیلنج والی. آپ نے بالکل، مشکلات کا سامنا کیسے کیا؟ صبر، مستقل مزاجی اور پازیٹیو سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور وقت کی اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا میں نے کیا. جبکہ دوسری بات جیسے شادی سے پہلے ہے، تو شادی سے پہلے ظاہر ہے پیرنٹس ہیں، سبلنگس ہیں، وہ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، سپورٹر ہمارے ہوتے ہیں. اور شادی کے بعد بھی ایسے حالات تو بہت سے مشکل آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کا سپورٹ جو ہے وہ ساتھ ہونا ضروری ہے. جیسے میرے ہسبینڈ ہیں تو ان کا سپورٹ، ان لاز میں اگر اس طرح کوئی ہو تو ان کا سپورٹ، یہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. آپ خود کو آئندہ 5 برس بعد کہاں دیکھتی ہیں؟ ایک کامیاب ٹرینر، اے آئی ایجوکیٹر، اور جتنے بھی تعلیمی مواد ہے ان کو تیار کرنے والی ماہر کے طور پر دیکھتی ہوں، جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے طلبہ اور اساتذہ کی رہنمائی کر رہی ہو. ٹھیک ہے. آخر میں ہمارے ناظرین خصوصاً طلبہ، اساتذہ اور خواتین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کبھی نہ چھوڑیں، نئی ٹیکنالوجیز کو اپنائیں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. محنت، مستقل مزاجی اور مثبت سوچ ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے. ٹھیک ہے فاخرہ صاحبہ، اب چند مختصر سوالات کرتے ہیں. آپ نے صرف فوراً جواب دینا ہے. چائے یا کافی؟ کافی. صبح یا رات؟ رات. کتاب یا موبائل؟ کتاب. روایتی کلاس روم یا آن لائن تعلیم؟ دونوں، لیکن روایتی کلاس روم کو ترجیح دوں گی.
ٹھیک ہے، مصنوعی ذہانت یا روایتی تدریس؟ دونوں کا بہترین امتزاج ہے، لیکن اے آئی، اپنی شخص مصنوعی ذہانت. ٹھیک ہے، مطلب پریورٹی پہ آپ کی مصنوعی ذہانت ہے، یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بالکل. اپنی شخصیت کو ایک لفظ میں بیان کریں. مستقل مزاج. آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایجوکیشن اور اے آئی کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا. گریٹ گڈ. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ میرا ایمان، میرا عزم اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ. ٹھیک ہے فاخرہ صاحبہ، آج آپ سے گفتگو کر کے بے حد خوشی ہوئی. آپ کا تعلیمی سفر، تدریسی تجربہ، گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود مسلسل سیکھنے کا جذبہ اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھانا یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. یہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں گی اور مستقبل میں تعلیم اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گی. آپ کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے قیمتی خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے یہاں مجھے بلایا، مجھے موقع دیا اپنے جو سوچ ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو آج کا یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اسے پسند کیجئے، اپنی رائے تبصرے میں ضرور لکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں ہوں فاروقی مائکروسافٹ والا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ.